ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے. معزز حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین، وافضل الصلاة والتسلیم علی سید الغر المحجلین وعلی آلہ الطیبین والطاہرین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ، فَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تقاضائے عشق و محبت کی تکمیل کے لیے آئیے سب سے پہلے اپنے اور سارے جہاں کے مرکز عقیدت جناب احمد مجتبیٰ محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ انوار میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنے پورے وجود کی حاضری، قلب و ذہن کی حاضری کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر عشق و مستی میں جھومتے ہوئے درود پاک پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لیں. پڑھیے بآواز بلند درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. عزیزان محترم، یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی اور قابل رشک بات ہے کہ ہم اپنے اور سارے جہاں کے مرکز عقیدت رسول اعظم کی بارگاہ عالی جاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں اللہ کے سب سے محبوب اور اللہ کے سب سے پسندیدہ نبی کی بارگاہ میں محبتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں. بچوں کی تعداد زیادہ ہے، یہ بھی بہت خوشحالی بات ہے. ہمارے قوم کے بچے بیدار ہیں. چند منٹوں کے لیے حاضر ہوا. سیدی اعلیٰ حضرت نے بڑا پیارا شعر کہا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول.
یعنی ربیع الاول شریف کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں اور کرامتیں، افضلیت اتنی ہے کہ ہزاروں عیدیں بھی نثار ہو جائیں تو کم ہے۔ عزیزان گرامی، ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم عید پہ کتنی خوشیاں مناتے ہیں، نئے نئے لباس پہنتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں اور خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، دوستوں کو مبارکبادی دیتے ہیں، گلے ملتے ہیں، اور مہینوں سے ہمیں انتظار ہوتا ہے عید کا، بچوں کو اور شدید انتظار ہوتا ہے۔ لیکن جو یہ ماہ مبارک ہے، اس ماہ مبارک کے سلسلے میں ابھی آپ نے شعر سماعت فرمایا ہے کہ اگر ہزاروں عیدیں بھی قربان ہو جائیں تو وہ کم ہے، وہ ہزاروں عیدیں مل کر بھی اس ماہ پر نور کی برکتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، عظمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے اور رفعتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ پھر کہا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، کیا اس میں خوشیاں وہ منا رہے ہیں جو ابلیس کی جماعت سے تعلق نہیں رکھتے ہیں؟ کیونکہ سب سے زیادہ غمزدہ جو ہوا وہ ابلیس ہوا۔ اس مہینے میں سب سے زیادہ غم زدہ جو ہوتا ہے وہ ابلیس ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کے سب سے عالی پیغمبر کے ہم ذکر پاک سے اپنے شہروں کو سجاتے ہیں، اپنے قلوب کو سجاتے ہیں، اپنے اذہان کو سجاتے ہیں، اپنی محفلوں کو سجاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کوئی بہت طویل خطاب کے لیے حاضر نہیں ہوا، قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کی تلاوت سے خود کو مشرف کیا، غور فرمائیں گے۔ رب ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، کیا مطلب؟ تحقیق کی بے شک اللہ تعالی نے مومنین پر احسان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ بولیے نا۔ اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا۔ کیا احسان فرمایا؟ کہ اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما دیا، یعنی رسول اعظم کو بھیج دیا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، حضور کی آمد کو اس خاکدان گیتی میں حضور کی تشریف آوری کو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا۔ قربان جائیے، پورے قرآن مقدسہ کی تلاوت کر لیں، تفسیروں کو دیکھ لیں۔ میں نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے، دو جگہ رب کائنات نے احسان جتلایا ہے کہ اے ہم نے مومنین پر احسان کیا۔ ایک تو وہ کہ ایمان عطا کرنے پر احسان فرمایا ہے، اور دوسرا نبی کی بعثت پر احسان فرمایا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو، ہمیں کروڑوں انعامات سے نوازا کہ نہیں نوازا؟ کروڑوں اکرامات سے نوازا، ہزاروں طرح کی نعمتیں دی ہمیں۔ لیکن آپ کہیں بھی دیکھ لیں کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی نا، یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بتائیے، اللہ نے ہمیں اس زندگی میں، ہماری اس باڈی میں جیسی انعامات اور دولتیں عطا کی ہیں، اگر ایک باڈی کے پارٹ پہ ہم غور و خوض کر لیں تو ہمیں کہنا پڑے گا کہ واقعی ہم بہت قیمتی ہیں۔
ہمیں اللہ نے آنکھ دی، ہمیں وجود بخشا اور ہمیں زندگی گزارنے کے لیے نہ جانے کتنے کروڑ انعامات سے نوازا، ہم اگر شمار نہیں کر سکتے ہیں، گن نہیں سکتے ہیں، کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہماری زندگی خدا کی بہت بڑی نعمت، زندگی گزارنے کے اسباب بہت بڑی نعمت، ہمیں اللہ نے اولاد دیا یہ بہت بڑی نعمت، ہمیں والدین دیے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمیں اللہ نے دولت سے نوازا یہ بھی اس کی نعمت ہے، ہماری ایک ایک سانسیں اس کی نعمت ہے، ایک ایک پل اس کی نعمت ہے۔ مگر قربان چاہیے کہ کلام مقدسہ کو تلاش کر لیں، کہیں بھی رب نے یہ نہیں کہا کہ میرے بندو میں نے تمہیں زندگی دی، میں نے تم پر احسان کیا، میں نے تمہیں والدین دیے، میں نے تم پر احسان کیا، میں نے تمہیں اولاد جیسی نعمتوں سے نوازا، یہ میرا تم پر احسان ہے، میں نے تمہیں دنیاوی دولت، جاہ و حشم اور عزت و وقار سے نوازا، یہ ہمارا احسان ہے تم پر۔ میرے عزیزان گرامی، ایسا کیوں احسان نہیں جتلایا رب کائنات، مگر رسول اکرم کی آمد کو احسان سے تعبیر فرمایا کہ اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا۔ آیت کا تیور دیکھیں، لقد من اللہ علی المؤمنین، صاف ہے بالکل آئینے کی طرح کہ یقیناً تحقیق کی بے شک اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا۔ کس پر احسان فرمایا؟ ایمان والوں پر احسان فرمایا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ غور کیجئے گا، ایمان والوں پر اللہ نے احسان فرمایا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیج دیا۔ کس پر احسان فرمایا ہے؟ ایمان والوں پر۔ اب یہاں پہ ایک صاف ظاہر ہو گیا کہ جس پر احسان ہوتا ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق احسان کرنے والوں کا ذکر کرتا ہے، اور کبھی کبھی جو احسان کے ضمن میں نعمت عطا کی جاتی ہے اس نعمت کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے کسی دوست نے کوئی تحفہ دے دیا ہے نا، تو یہ احسان کیا نا۔ باپ نے اپنے بیٹے کو پراپرٹی سے نواز دیا، یہ باپ نے اپنے بچے پہ احسان کیا کہ نہیں کیا؟ ایک شخص نے دوسرے شخص کو دولت سے نواز دیا، احسان کیا کہ نہیں کیا؟ تو اب جس کو دولت سے کسی شخص نے نوازا ہے تو نوازا جانے والا شخص نوازنے والے کی تعریف نہ کرے، یا جو دولت عطا کیا ہے اس کا ذکر نہ کرے، تو ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں بتائیے؟ احسان فراموش۔ کیا کہا جاتا ہے؟ احسان فراموش۔ تو اگر اللہ نے ہم پر اپنی نعمتوں میں سب سے افضل نعمت رسول اعظم کی آمد کو کہا ہے اور ہم پہ احسان سے تعبیر کیا ہے، تو ہم اگر اس کے احسان کا چرچا نہ کریں تو ہم احسان فراموش ہوئے کہ نہیں؟ پہلے بتائیے، ہم احسان فراموش ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ کس پہ اللہ نے احسان کیا؟ مومنین پر احسان کیا، ایمان والوں پر احسان کیا، جن کے دلوں میں ایمان ہے ان پر اللہ نے احسان کیا۔ تو خوشیاں کون منائے گا بتائیے؟ میلاد النبی پر خوشیاں کون منائیں گے؟ اہل ایمان منائیں گے۔ گھروں کو کون سجائیں گے؟ ایمان والے سجائیں گے۔ اپنے مسجدوں میں محفلیں کون کریں گے؟ ایمان والے کریں گے، ہے نا؟ ہم اپنے گھروں کو پرنور کیوں بنائیں گے؟ کون کریں گے؟ ایمان والے کریں گے۔ تو یہاں یہ بات بھی صاف ہو گئی کہ اہل ایمان پہ اللہ نے احسان کیا ہے، اور احسان کا چرچا ایمان والے اس متبرک مہینے میں کرتے ہیں، محفلوں کی شکل میں کرتے ہیں، ہے نا، تذکرے کی شکل میں کرتے ہیں، جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل میں کرتے ہیں، اور ہم احسان کا چرچا کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے تو ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے۔ تو بھائی بے ایمان لوگ تو چرچا نہیں کریں گے، بے ایمان لوگ تو محفلیں نہیں سجائیں گے، بے ایمان لوگ
تو اپنے گھروں کو نہیں سجائیں گے، بے ایمان لوگ تو جلوس محمدی کا انعقاد نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان پر تو اللہ نے احسان کیا ہی نہیں ہے، تو احسان کا چرچا وہ کہاں سے کریں گے؟ عزیزان گرامی، اس آیت کریمہ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ احسان کس پر اللہ نے کیا ہے، مومنین پر کیا ہے۔ خوشیاں صرف مومنین منائیں گے، ہے نا، جشن صرف مومنین منائیں گے، جلوس محمدی صرف مومنین کریں گے۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ بے شک انہی میں سے ایک رسول ہاشمی کو مبعوث کر دیا، یتلو علیہم آیاتہ، جو کہ ان لوگوں پر اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کے دلوں کو ستھرا فرماتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ جو انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ یہ رسول اکرم کی علامت ہے۔ عزیزان گرامی، ہم پر اللہ نے احسان کیا اور ایک ایسا احسان کیا کہ جس احسان کے صدقے میں ہمیں دنیا اور آخرت ساری چیزیں ملی۔ نبی اگر نہ تشریف لاتے تو ہمیں ایمان نہیں ملتا، نبی کی تشریف آوری نہ ہوتی تو ہمیں قرآن نہیں ملتا، نبی اگر دنیا میں تشریف نہ لاتے تو ہمیں زندگی کا شعور نہ ملتا، ہم اپنے رب کو نہیں پہچانتے، اور ہماری دنیا کیسی ہوتی، نہ دنیا کا پتہ ہوتا ورنہ آخرت کا پتہ ہوتا۔ کیا فرما رہا ہے آخر میں؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ بے شک اس رسول ہاشمی کی آمد سے پہلے، رسول کی تشریف آوری سے پہلے، رسول کے آنے سے پہلے، اس نبی محتشم کی دنیا میں قدم رنجہ فرمانے سے پہلے لوگ کھلی ہوئی گمراہیوں میں تھے، کھلی ہوئی اندھیاریوں میں تھے، دلالت میں تھے، گمراہی میں تھے۔ آپ نے سنا ہوگا اس حوالے سے کہ حضور کے آمد سے قبل دنیا کا کیا حال تھا۔ باپ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، عورت معاشرے کی سب سے بدترین چیز سمجھی جاتی تھی، اولاد اپنے ماں کو سر بازار بیچ دیا کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کن کن گمراہیوں کا ذکر کیا جائے، اگر ان اندھیری راتوں کا ہم ذکر کریں تو کئی شب گزر جائے گی، لیکن ہم ان اندھیاریوں کا ذکر نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی کو قرآن نے تعبیر کیا ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اس رسول ہاشمی کی آمد سے پہلے، نبی کے تشریف لانے سے پہلے دنیا کھلی ہوئی گمراہیوں میں تھی، اندھیاریوں میں تھی، تاریک راتوں میں تھی۔ برادران ملت اسلامیہ، اگر اس وقت کے حالات کا آپ جائزہ لیں تو ایک بدترین سماج ہمیں دکھائی دیتا ہے، ایک بدترین معاشرہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، جس معاشرے میں صرف طاقت کی عزت ہے، جس معاشرے میں صرف غرور ہے، جس معاشرے میں صرف جہالت ہے، جہاں بچیوں کو اپنا باپ ہی زمین کا سینہ چاک کر کے دفن کر دیتا ہے، جہاں پہ تھوڑی تھوڑی باتوں پہ تلواریں نیام سے نکل جاتی ہیں اور ایک دوسرے کا گلا کٹ جاتا ہے، جہاں پہ اولادیں اپنی ماؤں کی تجارت میں مصروف ہو جاتے ہیں، نہ انصاف کہیں ملتا ہے، نہ روشنی کہیں ملتی ہے، نہ ہدایت کہیں ملتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایسے پرآشوب دور میں میرے آقا کی بعثت ہوئی، میرے آقا تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد دنیا کو ایسی ہدایت کا جام پلایا، ایسی روشنی دکھائی، دنیا میں ایسے نور و نکہت کی انجمنیں قائم کی کہ آج دیکھ لیجئے پورے ورلڈ میں جہاں بھی شرافت دیکھنے کو ملتی ہے، انصاف دیکھنے کو ملتا ہے اور حقوق دیکھنے کو ملتے ہیں، وہ صرف میرے آقا کی دین ہے، میرے نبی کی دین ہے، میرے سرکار کی دین ہے۔ آج اگر ہم اس پہ کلام کریں تو شاید وقت اس کا متحمل نہیں ہے۔ دیکھیں، جس بیٹی کو اہل عرب زندہ دفن فرما دیتے تھے، ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے مبارکہ میں تھی، ایک خاتون آتی ہیں
اور ان کے ساتھ 2 بچیاں ہوتی. تو خاتون نے کہا کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے عطا فرما دیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں تو سوائے ایک کھجور کے کچھ بھی نہیں. میں نے اس کھجور کو اس عورت کو دے دیا. وہ عورت بھی بھوکی تھی، مگر وہ ایک کھجور خود نہ کھا کر کے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور آدھا حصہ ایک بیٹی کو، آدھا حصہ دوسری بیٹی کو دے دیا اور چلی گئی. اتنے کے بعد حضور پاک تشریف لاتے ہیں اور حضور پاک سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ایک خواتین آئی، بھوکی تھی، ایک کھجور میں نے دیا لیکن خود نہ کھا کر کے اپنی دونوں بچیوں میں تقسیم فرما دیا. تو حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو عائشہ، یہ بچیاں جو ہے نا ستر من النار ہے. کیا ہے؟ یہ جہنم کے آگ سے حجاب ہے. جس بندہ مومن نے ایک بیٹی کو اچھی پرورش کر کے اس کا نکاح کر دیا تو گویا کل قیامت کے دن وہ بیٹی اپنے باپ اور جہنم کے بیچ میں دیوار بن کے کھڑی ہو جائے گی. یہ عزت میرے آقا نے دیا ایک اس معاشرے کی بیٹی کو جسے وہی اہل عرب دفن کر دیتے تھے. جب بیٹی بڑی ہوئی، بیوی کے روپ میں آئی، تو حضور پاک نے کہا کہ جو عورت بیوی ہے تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اگر وہی بچی ماں بنتی ہے تو حضور پاک نے کہا کہ ماں یہ اس کا وہ مقام ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. آپ پوری دنیا کی ساری قوم اور سارے مذہبوں کا مطالعہ کر لے، دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس نے عورت ذات کو اور معاشرے کی بیٹیوں کو اس قدر عزت دی ہو کہ اگر وہ بچی ہے تو سترم من النار ہے، بیوی ہے تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور بہن ہے تو بہن کی بھی بہت عظمت ہے. عزیزان گرامی، اسی طرح سماج کے ہر طبقے کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ عزت و مقام عطا فرمایا کہ پورے تاریخ اسلام، تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ہوتی ہے. آپ دیکھیے، حبشیوں کو پہلے گرفتار کر کے غلام بنا کر زنجیروں میں جکڑ کر ان سے جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، لیکن انہی حبشیوں میں ایک حضرت بلال حبشی، ان کا مرتبہ دیکھ لیں، ان کا مقام دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو کیسا مقام عطا فرمایا وہ غلاموں کو آزاد کرنے کا. عزیزان محترم، ہم نے حقیقی معنوں میں اپنے نبی کو پہچانا نہیں، نہ نبی کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. پہچانیں گے کیسے؟ ابھی میرے مطالعے سے ابھی تقریباً 2 مہینہ پہلے ایک امریکن اسکالر کی خبر میں نے پڑھی کہ وہ سیرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مطالعہ کر رہا تھا. حضور پاک کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے ایک مقام میں، ایک محفل میں چند یتیم بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے. اسی میں ایک صحابی کا بیٹا، یعنی ان کے صاحبزادے غائب ہو گئے تھے. تلاش کرنے کے بعد بہت دیر کے بعد ان کے بچے ملے، تو بچہ ملنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں کسی صحابی نے لایا. میں مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں. تو وہ صحابی جو ہے بالکل اضطراری طور پہ اپنے بیٹے سے لپٹ جاتے ہیں اور پیار کرنے لگتے ہیں. حضور پاک نے فوراً منع فرما دیا. غور سے سنیے گا، کہا خبردار، اس محفل میں یتیم بچے بھی ہیں، تم ان یتیم بچوں کے سامنے اگر تم اپنے بچے سے محبت کرو گے ان کے دلوں کی تکلیف ہوگی، اور ان کے دلوں کو جب تکلیف ہوگی تو اس کا بہت برا اثر پڑے گا. اس لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یتیم بچوں کے سامنے اپنے اولادوں سے پیار مت کرو، اور کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی سے محبت کا اظہار مت کرو، اس لیے کہ اگر یتیم بچوں کے سامنے اپنے بیٹوں سے بچوں سے محبت کرو گے تو انہیں بھی اپنے والد کے نہ ہونے کا غم ہوگا، اگر کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرو گے تو انہیں اپنی بیوگی پر افسوس ہوگا۔ یہ جب واقعہ پڑھتا ہے حدیث پاک کا مفہوم تو انگریز اسکالر فوراً اسلام قبول کر لیتا ہے اور برجستہ لکھتا ہے کہ جس محمد عربی کو اتنا خیال ہو کہ کسی بندے کے دل کو تکلیف نہ پہنچے، اس سے بگیش، اس سے اچھی شخصیت آج تک دنیا میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو دلوں کے احساسات کا بھی خیال رکھتا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا پتہ ہے کہ 1000 مرتبہ کعبے کو دیکھنے سے بہتر ہے۔ جانتے ہیں ایک مرتبہ کعبہ شریف کو دیکھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 1000 مرتبہ کعبے کو دیکھنے سے بہتر ہے کہ تم کسی بندے مومن کے دل کو تکلیف نہ دو۔ کیا کہا؟ تم کسی بندے مومن کے دل کو تکلیف مت دو۔ یہ 1000 مرتبہ خانہ کعبہ کی زیارت سے افضل ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ اگر آپ نے 1000 مرتبہ خانہ کعبہ کی زیارت کی ہے اور جتنا ثواب آپ نے حاصل کیا ہے، اگر کسی بندے مومن کے دل کو ٹھیس ہمارے زبان، عمل یا ہمارے الفاظ سے پہنچ جاتا ہے تو یقین جانیں جتنا گناہ ہمیں رب کائنات دے گا وہ 1000 مرتبہ خانہ کعبہ کی زیارت کا جو ثواب ملا ہے وہ سارے ثواب بھی اس گناہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، ہے نا؟ اور ایک جگہ یہی فرمایا ہے کہ کسی بندے مومن کے دل کو ٹھیس پہنچانا خانہ کعبہ کو گرانے کے برابر ہے۔ بتائیے دلوں کے جذبات کا اس قدر خیال رکھا ہے میرے آقا نے، احترام انسانیت کا اس قدر فرمایا ہے اور اسی کا درس دیا ہے۔ عزیزان گرامی، تو آج دنیا غیر مسلم، انگریز، امریکن اور یورپین جب اسٹڈی کرتے ہیں، جب حضور پاک کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ربیع اعظم کی شخصیت کی اسٹڈی کرتے ہیں تو ایسے واقعات اور احادیث کریمہ کو پڑھ کر کے اسلام فوراً قبول کر لیتے ہیں کہ اس سے بڑی پرسنالٹی آج تک روئے زمین پہ نہیں آئی ہے، اس سے عظیم شخصیت آج تک روئے زمین پہ نہیں آئی ہے، ایسی عظیم ہستی کا وجود آج تک اس دنیا میں نہیں ہوا ہے۔ آج دیکھیں میرے نبی نے سماج کے ہر طبقے کے لیے کام کیا، وقت تو نہیں ہے، میرے نبی نے پوری انسانیت کے لیے کام کیا ہے، رحمت للعالمین ہے، وہ عالم سارے جہاں کے لیے رحمت اللہ نے بنا کر بھیجا ہے۔ کوئی پرسنالٹی ایسی نہیں ہے جس کے اندر ساری خصوصیات ہوں۔ ایک ڈاکٹر ہے تو صرف ڈاکٹر ہوگا، ہے نا؟ ایک جنرل ہے، فوجی ہے تو صرف فوجی ہوگا، ایک اسپیشلسٹ ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا تو صرف 1 ڈپارٹمنٹ میں وہ کامیاب ہوگا۔ ایک شخص ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں بھی کامیاب ہو اور باہر بھی کامیاب ہو، لیکن میرے نبی کی ذات اکرم کو دیکھ لیجئے، بحیثیت باپ بھی ویسا باپ پوری روئے زمین نے آج تک نہیں دیکھا، بحیثیت شوہر بھی ایسا شوہر پوری کائنات نے آج تک نہیں دیکھا، اور بحیثیت بھائی بھی ایسا بھائی پوری کائنات نے آج تک نہیں دیکھا۔ آپ دیکھیں کہ بحیثیت کمانڈر ایسا جنرل پوری دنیا میں نہیں دیکھا کہ میدان بدر میں وہی اللہ کا رسول جب کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ عتبہ یہاں مارا جائے گا، شیبہ یہاں مارا جائے گا، ابو لہب یہاں مارا جائے گا، تو جب جنگ کے بادل
چھڑتے ہیں تو جہاں جہاں نشان میرے آقا نے لگایا تھا وہیں وہیں ان کی لاشیں تڑپ رہی تھی. بتائیے میرے آقا کہ ایسا جرنیل، ایسی شخصیت پوری روئے زمین میں آج تک نہیں دیکھا ہے. میرے عزیز، ایک کمپٹیشن ہوتا ہے. میں کچھ دن امریکہ میں بھی رہا تو وہاں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتی، بہت ساری چیزیں جو ہے نا منایا جاتا ہے مل کے. تو ربیع الاول شریف کے موقع پر ایک فاؤنڈیشن نے اہتمام کیا کہ کرسچنس کو، ٹھیک ہے نا، یہودیوں کو اور اسلام کے ماننے والوں کو ایک جگہ جمع کیا. اس میں بالخصوص اسٹوڈنٹس تھے، بچے تھے. اس میں ہر مذہب کے ماننے والوں کو اپنے نبی کی سوانح حیات بیان کرنی تھی، شخصیت بیان کرنی تھی. یہودی اٹھے، انہوں نے بس ایک پیج پڑھا. عیسائی اٹھے، 2 سے 3 زندگی کے گوشوں کو بیان کیا. آپ پورے کتابوں کا مطالعہ کر لیں، قرآن پاک کا مطالعہ کر دیں، توریت و انجیل کا مطالعہ کر لیں. اگر آپ حضرت موسیٰ کی پوری زندگی کو دیکھیں گے تو سوائے 2-3 واقعات کے پورے نہیں ملیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ طیبۃ و ثنا کی حیات طیبہ کو دیکھیں گے تو کمپلیٹ نہیں ہے. چند گوشے ہیں، چند واقعات ہیں، چند معجزے ہیں. بیان کر کے بیٹھ گئے. ایک جب اسلامک اسٹوڈنٹ کھڑا ہوتا ہے تو اس سے جب پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ تمہارے نبی کی زندگی کیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے نبی کی کون سی زندگی کا کی جھلک دیکھنی ہے، بچپنے کی دیکھنی ہے، عہد طفیلیت کی دیکھنی ہے نا، جوانی کی دیکھنی ہے، بحیثیت باپ دیکھنا ہے، بحیثیت بیٹا دیکھنا ہے، بحیثیت بھائی دیکھنا ہے، بحیثیت نانا دیکھنا ہے، بحیثیت بزنس مین دیکھنا ہے، بحیثیت مبلغ اعظم دیکھنا ہے، بحیثیت امام و قائد کے دیکھنا ہے. زندگی کے کس گوشے سے بحث کرنا ہے؟ میرے نبی کی زندگی کے ایک ایک لمحات کو میں بیان کر سکتا ہوں، اور صرف لمحات کو نہیں، ایک ایک اداؤں کو بیان کر سکتا ہوں کہ میرے نبی کیسے مسکراتے تھے، میرے نبی کیسے چلتے تھے، میرے نبی کیسے بیٹھتے تھے، میرے نبی اپنے بچوں سے کیسے ملاقات کرتے تھے، میرے نبی کا اپنے معاشرے اور پڑوسیوں سے کیسا برتاؤ تھا، میرے نبی کے بزنس کرنے کا انداز کیسا تھا، میرے نبی اعظم کے بیواؤں کے ساتھ کیسے تعلقات تھے، میرے نبی کا غلاموں کے ساتھ کیسے تعلقات تھے، میرے نبی اپنے گھر میں راتیں کیسے گزارتے تھے، میرے نبی اپنی بیٹیوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ محبت کیسے کیا کرتے تھے، میرے نبی اپنی بیٹی سے کس انداز میں محبت کرتے تھے. عزیزان گرامی، وہ کہتا ہے کہ کس زندگی کے کس جھلک کو میں بیان کروں. میرے آقا کی ایک ایک ادائیں حدیث و پاک میں ہے. میرے آقا چلے ہیں تو صحابہ کرام پکار اٹھے ہیں، فذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا جب کھڑے ہوئے ہیں تو صحابہ کرام پکار اٹھے ہیں، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا جب بولے ہیں تو صحابہ کرام پکار اٹھے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں، آج 1400 سال کے بعد کی میرے نبی کی ایک ایک ادائیں یا تو قرآن میں محفوظ ہیں یا تو حدیث پاک میں محفوظ ہیں، اور انہی اداؤں کو ہم احادیث کہتے ہیں، حدیث کریمہ کہتے ہیں. حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا قول ہے، اللہ کے نبی کا فعل ہے، یعنی اللہ کے نبی نے جو کہا وہ لکھا گیا ہے، جو کیا وہ لکھا گیا ہے. عزیز سارے گرامی، لیکن ہم اپنے نبی کی سیرت سے بے خبر ہیں، اپنے نبی کی اداؤں سے بے خبر ہے، اپنی نبی کی کردار سے بے خبر ہے، اپنی نبی کے جلوہ ناز سے بے خبر ہے. ہمیں محبت کیسے ہو جب تک ہم اپنی نبی کو کمپلیٹلی طور پہ پڑھیں گے نہیں، جانیں گے نہیں، سنیں گے نہیں. عزیزان گرامی، یہ محبت کا تقاضا ہے کہ جب بھی کوئی عاشق اپنے معشوق کے بارے میں پوری تفصیلی جانتا ہے،
جتنا جانتا جاتا ہے اس کی خوبیاں، اس کی محبت اور عشق میں اور بھی زیادہ اضافہ ہونے لگتا ہے۔ ایک خوبی جانا اس کے محبت تجاوز کی، اور اچھائیاں جانا اور محبت تجاوز کی، لیکن ہم اپنے نبی کی سیرت سے بے خبر ہیں۔ عزیزان کرام، یہ ربیع النور شریف کا ماہ مبارکہ ہے، اور اس متبرک مہینے میں ہم خوشیاں مناتے ہیں، یقیناً منانا چاہیے۔ آج سے 2 دن کے بعد جلوس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکالا جائے گا، لیکن بحیثیت امتی ہونے کے ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے نبی کے فالوور اگر ہیں، متبع ہیں، ماننے والے ہیں، تو ہم اپنی زندگی میں اپنے نبی پاک کی اداؤں کو شامل کریں، نبی کے احکام پر عمل کریں۔ آپ دیکھیں، جلوس پاک، جلوس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نکالتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزوں ہم اپنے مذہب میں غیر شرعی داخل کرتے جا رہے ہیں۔ علماء کرام بالخصوص بریلی شریف مرکز عقیدت سے ہمیشہ اعلان ہوتا ہے کہ بھائی جلوس محمدی کس کے نام پہ آپ جلوس نکال لیں؟ اپنے آقائے دو جہاں کے نام پہ نکال لیں، جو محسن اعظم ہے، جو تمام انسانیت پر جس کا احسان عظیم ہے، جو کردار کا پیکر ہے، جو رحمت و انوار کا جامع ہے، اس نبی کے نام کا ہم جلوس نکال لیں۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ بڑے بڑے ڈی جے لگا دیتے ہیں۔ بھائی ڈی جے سے کون سا خراج عقیدت پیش ہوگا؟ ڈی جے ایسے قسم کا ساؤنڈ استعمال کرتے ہیں کہ جس سے شاید علاقے تھرا جاتے ہیں۔ بعض شہروں میں نے دیکھا ہے کہ بلڈنگوں کے مکانوں میں لگے شیشے ٹوٹ گئے۔ اب بتائیے، ہم نبی کا جلوس نکال لیں، دوسروں کو تکلیف دیں گے؟ قرآن فرماتا کیا ہے کہ ہم اسراف بھی کرتے، ناجائز خرچ، اس سے ہمیں ثواب ملنے والا ہے۔ بھائی ہمیں بحیثیت مسلمان امتی رسول اعظم کے ہمیں اس انداز میں نکلنا چاہیے کہ ہم راستے میں اس انداز میں چلے کہ ہمارے چلنے کے انداز کو دیکھنے والے کہے کہ دیکھو یہ نبی کا غلام جا رہا ہے، یہ سرور خیر الانام کا غلام جا رہا ہے، یہ رسول پاک کا امتی جا رہا ہے۔ ہماری اداؤں سے ایسا میسج جانا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں ڈی جے سے کتنا نقصان ہوتا ہے؟ ہم جس راستوں سے گزرتے ہیں، اگل بگل ہو سکتا ہے کوئی ہارٹ کے پیشنٹس ہوں، مریض ہوں، پڑھنے والے بچے ہوں، یہ ساؤنڈ جو ہے، ہائی ساؤنڈ، یہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے ہارٹ پہ، برین پہ، کانوں پہ۔ لیکن ہم اپنے اس سے کیا ثبوت دینا چاہتے ہیں؟ اس سے کیا ثبوت مل جائے گا؟ عزیزان گرامی، اس لیے جلوس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یقین جانے، جتنے ادب و احترام، شائستگی، ہمارا مذہب ہے امن، سلامتی، پیسفل، خاموشی، جتنے خاموش انداز میں ہم نکالیں گے۔ خاموشی کا مطلب یہ نہ ہے کہ ہم نعرہ نہ لگائیں، ہم نعت پاک نہ پڑھیں، لیکن چوں 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 کرتے کرتے یہاں سے لے کے وہاں تک اگر جلوس ہے تو 3-4 مائک لگے رہتے ہیں۔ پتہ نہیں یہاں کا تو میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن میں نے اور بھی شہروں کا دیکھا ہے، یہ وہاں اس موڑ تک 3-4 مائک گاڑیوں پہ۔ اب کس کی آواز آپس میں ٹکرا کے کانوں کو اور فضاؤں کو برباد کر دیتی ہے۔ عزیزان کرام، جلوس محمدی میں شرکت کریں، حضور پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، لیکن بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ، صاف ستھرے کپڑے پہننے کے ساتھ، نگاہیں ہماری جھکی ہوں، ہم خوشبو لگائے ہوئے ہوں، دل میں احساس ہو کہ ہم نبی کے امتی ہیں، ہم ایسے نبی کے امتی ہیں، اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ ہے کہ ہم درود و سلام پڑھتے ہوئے چلے جائیں، ہم درود پاک پڑھتے ہوئے جائیں۔ جانتے ہیں درود پاک کس قدر مقبول ہے حضور کی بارگاہ میں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 10 خطاؤں کو معاف فرماتا ہے، 10 بار نظر رحمت کرتا ہے، اور 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ اندازہ لگائیں،
ایک مرتبہ اگر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آمنے درود پاک پڑھا، اللہ ہماری 10 خطاؤں کو معاف فرماتا ہے، 10 نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھتا ہے، اور 10 بار نظر رحمت فرماتا ہے۔ یقین جانے جب احکم الحاکمین ایک مرتبہ اگر اپنے بندوں کی طرف نگاہ کرم کر دے، اس کی دنیا بھی بدل جائے اور آخرت بھی بدل جائے۔ ایک درود پاک کے عوض میں میرا مولا ہمیں 3 طرح کے اکرامات سے نوازتا ہے۔ اور درود پاک ایسی عبادت ہے کہ ہر عبادت کے بارے میں ہم شیور نہیں ہوتے ہیں کہ یہ ہماری نماز قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ تلاوت قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، مگر درود پاک وہ عبادت ہے کہ فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ وہ عبادت ہے جس نے، اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کی 10 خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، تو درود و سلام سے پڑھ کر یہ ایسی عبادت ہے کہ اسے وضو بے وضو ہر حالت میں، ہر جگہ پہ چلتے پھرتے ہم پیش کر سکتے ہیں آقا کی بارگاہ میں۔ اتنا آسان، اتنی آسانی اس میں ہے، اور اس کا اس قدر ثواب ہے کہ اگر بیان کیا جائے تو کئی شب گزر جائیں، لیکن درود پاک کی فضیلت کو ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، بہت بہتر، اور حضور پاک خوش بھی ہوتے ہیں، سب سے زیادہ خوش آقا ہوتے ہیں کہ جو امتی کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتا ہے۔ کتنا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ہے نا قرآن کی آیت، پڑھا ہے نا آپ نے، کیا ہے کہ بے شک اللہ اور سارے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ کون بھیجتا ہے بتائیے نا؟ اللہ، فرشتے، اللہ رب العزت درود پاک کا تحفہ بھیجتا ہے اپنے محبوب کی بارگاہ میں۔ بھائی میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بھیج رہے ہیں؟ فرشتے بھیجتے ہیں، پھر اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی کی بارگاہ میں، رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجا کرو۔ جانتے ہیں اس آیت کریمہ میں یہ درود پاک کا عمل ایسا ہے کہ بس دنیا میں بس ایک ہی عمل ایسا ہے کہ جو عمل اللہ بھی کرتا ہے اور بندے بھی کرتے ہیں۔ دیکھ غور کیجئے گا، درود پاک ہی ایسا عمل ہے کہ جس عمل کو اللہ بھی کرتا ہے اور ہم بندے بھی کرتے ہیں، ورنہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں اور اللہ کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ صرف درود پاک اللہ بھی بھیجتا ہے، بندے بھی بھیجتے ہیں، دنیا کا کوئی عمل نہیں۔ اللہ نماز پڑھتا ہے، اللہ دیگر ارکان ادا کرتا ہے نہیں نا؟ تو ہم بندے تو وہ کام جو اللہ کرتا ہے وہ ہم بھی کرتے ہیں۔ پھر پہلے دیکھیے ہر عبادت کے بارے میں اللہ نے ڈائریکٹ حکم دیا، اے ایمان والو نماز پڑھو، اے ایمان والو نماز قائم کرو، اے ایمان والو روزہ رکھو، اے ایمان والو حج کرو۔ لیکن اللہ نے جب اپنے محبوب کے، غور توجہ چاہوں گا، توجہ، اللہ نے اپنے محبوب پر جب درود و سلام پیش کرنے کی بات آئی تو ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ اے میرے بندو، اے ایمان والو تم میرے محبوب پر درود و سلام بھیجو، بلکہ حکم دینے سے پہلے اپنے عمل کو بتا دیا میرے مولا نے کہ ان اللہ و ملائکتہ، کہ بے شک اللہ اس کے فرشتے اپنے محبوب پر درود بھیجتے ہیں۔ اپنے عمل کو بتانے کے بعد حکم دیا، قربان جاؤ، کتنا محترم ہے، فضیلت تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ اتنا اگر آقا سے محبت ہے، اندھیرے میں بیٹھ جائیں، گھروں میں بیٹھ جائیں، دکان میں بیٹھ جائیں، تسبیح لے لیں، گنبد خضرا کی طرح لو لگائیں، درود پاک پڑھنے لگے، پیش کریں درود پاک۔ ایسی کرامتیں درود پاک کی ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے محبت رسول میں ڈوب کر، عشق نبی میں ڈوب کر، اپنے دل میں یقین پختہ کو بیٹھا کر، جس نیت جائزہ سے
درود پڑھیں گے اس ماہ متبرک میں اور ہمیشہ، یقین جانیں آپ اگر غربت کے شکار ہے تو رب کائنات درود پاک کی برکتوں سے آپ کی غربتوں کو دور کر کے آپ کو روزگار عطا فرما دے گا۔ آپ اگر بیمار ہیں اور دل سے درود پاک پیش کرتے ہیں تو آپ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے گھر میں اگر آفات اور بلایات اور پریشانیاں ہیں اور آسیب ہیں، خود اور اپنے بال بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو درود پاک کا ورد کرائیں۔ دیکھیے آپ کے گھر میں اللہ اپنی رحمتوں کا کیسے نزول فرماتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، حدیث متواتر ہے کہ جو بندہ ایک بار اپنی محبوب کی بارگاہ میں، آقا کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 بار نگاہ کرم کرتا ہے۔ تو جس گھر سے اگر ہزاروں مرتبہ درود پاک پیش کیا جائے، اس گھر پہ اللہ کی رحمت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس گھر پہ اللہ نگاہ کرم کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں درود پاک بھیجے گا، وہ شخص پر اللہ کی نگاہ کرم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر غریب ہے تو ایک غریب پر اللہ کی نگاہ ہوگی تو وہ امیر بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ ایک بیمار ہے اگر وہ درود پاک پڑھ رہا ہے تو آپ بتائیے کہ جب اللہ کی نگاہ عنایت ہوگی اس کی بیماری رہے گی؟ نہیں رہے گی، بیماری شفا ہوگی۔ تو عزیزان محترم، سب سے آسان عمل یہ ہے کہ ہم نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور اس ربیع الاول کو ایسے منائیں کہ دنیا دیکھے کہ واقعی یہ سب سے عظیم پیغمبر کے پیروکار ہیں۔ یہ ڈی جی بنانا سب سے عظیم پرسنالٹی کے فالوورز ہے نا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ حدیث پاک ہے۔ جس نے کسی قوم کی مشابہت کی، سن لیجئے غور سے، اس کا حشر اس قوم کے ساتھ ہوگا۔ بھائی یہ ڈی جے کہاں سے ہمارے جلوس پاک میں آ گیا؟ یہ شور شرابے کہاں سے آ گئے؟ یہ چیخ پکار کہاں سے؟ اچھا، ایک اور اہم خرابی یہ بھی ہے کہ بعض نعت خوانوں نے نعت نبی کے نام پر اتنی بڑی بڑی گستاخیاں کی ہیں کہ سن کے کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ آپ نے پتہ نہیں آپ کے شہر میں چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا تو اللہ ایسا پڑھتے ہیں جیسے لگتا ہے ڈھولک کی آواز ہوتی ہے۔ سنا ہے نا ایسی آواز جس سے ڈی جے کانپنے لگتا ہے؟ اللہ کو اس انداز میں پڑھتے ہیں جیسے لگتا ہے ڈھولک بج رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ایسی یہ خدائے پاک کی بارگاہ میں گستاخی ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک مسئلہ ہے، غور کیجئے گا، مسئلہ سن لیجئے کہ کسی کاغذ پہ اگر صرف کلمہ جلالت اللہ لکھا ہو، کاغذ پہ، عام سے کاغذ پہ لکھا ہے اللہ، اس کاغذ کو اگر ہم قرآن پاک میں بھی نشان لگانے کے لیے استعمال کریں، ہوتا ہے نا، ایک کاغذ ہے، ہم نے ایک پارہ پڑھا تو ایک پارہ جہاں ختم ہوا ہم نے نشان کے طور پہ کاغذ رکھ دیتے ہیں، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کاغذ کو نشان لگانے کے لیے بھی استعمال کیا جائے تو یہ ناجائز، منع فرمایا ہے۔ اب اس مسئلے سے غور کریں کہ جس کاغذ پہ اللہ کا نام لکھا ہے، ہم اس کاغذ کو قرآن پاک میں نشان لگانے کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں، تو لفظ اللہ کو بھوم بام کر کے بجانا، نعت پڑھنا، یہ گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ ایسی نعت پاک نہ پڑھائیں، بنائیں، لگائیں، نہ سنیں نہ سنائیں، اور ادب و احترام کا خیال رکھیں، درود پاک پڑھتے رہیں، ہمیشہ اس جلوس میں خیال رکھیں کہ کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو اذیت نہ پہنچے، کسی کو دشواری نہ ہو، ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے زمین والوں پر رحم نہیں کیا اس پر اللہ تعالیٰ بھی رحم نہیں کرتا ہے، آسمان والا بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ تو اب زمین والے میں کون ہے؟ صرف مسلمان تو نہیں ہے، ہر قوم ہے، چرند پرند ہے، جانور ہے، حشرات الارض ہے۔ تو فرمانے کا کیا مطلب ہے کہ اے لوگوں زمین والوں پر رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پر رحم کرے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہمارے نبی نے انسانیت کا درس دیا ہے نا، شرافت کا درس دیا ہے،
اور امن و سلامتی کا درس دیا ہے ہمارے ہر عمل سے، ہمارے ہر کردار سے، ہمارے ہر گفتار سے، ہماری ہر اداؤں سے، ہماری ہر محفلوں سے، ہماری ہر جلوس سے، ہمارے ہر فنکشن سے یہ میسج جانا چاہیے کہ یہ کوئی اور نہیں ہے نبی کے غلام ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے مسلمان ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے بندہ مومن ہے۔ اگر ہم دوسروں کی مشابہت میں دوسروں کی کاپی کرتے ہوئے اپنے ان اسلامی اداؤں کو اگر دوسرے رنگ میں دینے لگیں تو یقین جانیں ہم ثواب کے بجائے گناہ کے مرتکب ہوں گے، ہم اللہ کی رحمتوں کے بجائے اللہ کی لعنتوں کے مستحق ہوں گے۔ عزیزان محترم، یہ وہ خوشی کا دن ہے 12 ربیع الاول شریف۔ آپ اس دن طے کریں، اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے کہ یتیموں کی کفالت کریں، یتیموں کو کھانا کھلائیں، یتیموں کو کپڑے پہنائیں، بیواؤں کی دادرسی کریں، آپ ہاسپٹل چلے جائیں اور بیماروں کو پھل فروٹ پیش کریں، کسی کو دوا نہیں ہے تو اس کے دواؤں کا انتظام کریں، آپ کے محلے میں جو سب سے زیادہ غریب ہے اس کے گھر میں تحفے بھیجیں، جو یتیم بچے ہیں انہیں اپنے ساتھ نئے کپڑے پہنا کر لے جائیں، یہ حضور پاک کی سنت ہے۔ اور جب ایسے عمل کریں گے تب سنتیں زندہ ہوگی، تب دوسرے متاثر ہوں گے کہ یہ مسلمان ہیں، صرف رسموں کے غلام نہیں ہے ہمارا ہر مذہب رسم نہیں ہے دوسروں کی طرح، ہمارے ہر تہوار میں، ہر اداؤں میں ایک میسج چھپا ہوتا ہے۔ ہم تہوار بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں یہاں پہ نہیں معلوم، رسم، یہ فلاں ہے یہ فلاں، ہمارا رسم نہیں ہے، ہم نبی کے غلام ہیں، ہمارے ہر فنکشن میں عبادت پوشیدہ ہوتی ہے، اللہ کی اور نبی پاک کی رضا پوشیدہ ہوتی ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرے نبی ہم سے خوش ہو جائیں، لہذا ایسے اعمال ہمیں کرنے چاہیے۔ ہم اپنے علاقوں میں غریبوں، یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں کی مدد کریں اس دن خصوصیت کے ساتھ، اور پورے شہر میں یہ میسج دیں کہ ہمارے دل میں کسی کے خلاف نفرت نہیں، ہم محبتوں کے امین ہیں، ہم محبتوں کے امین ہیں، ہم سلامتی کے پیروکار ہیں، ہم اس رسول اعظم کے پیروکار ہیں جس نے دنیا کو صرف امن اور آتشی اور پیسفل ماحول دیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمیں جذبات انسانی کی قدر کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے رسول اعظم کی اداؤں کو، اسوہ حسنہ کو، سنت کریمہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ یہ حقیقی خوشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سنتوں کو پڑھیں اور اپنی زندگی میں شامل کریں، اور اس ربیع النور کے مہینے میں یہ طے کریں کہ ہم اس سال اتنے سنتوں پر عمل کریں گے۔ اگر داڑھی نہیں ہے تو ہم داڑھی رکھ لیں، یہ حضور کی سنت ہے۔ ہم بے نمازی ہیں، ہم نماز پڑھیں، یہ ہم پر نماز فرض ہے۔ ہم اگر اپنے والدین کے نافرما بردار ہیں، اپنے والدین کی فرما برداری کریں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ ہم اپنے نبی کی اداؤں کے فالوور بنے۔ عزیزان گرامی، سب سے بڑی خراج عقیدت یہی ہوگی کہ ہم پہلے علم دین سے قریب ہو جائیں۔ جب تک ہم علم نہیں حاصل کریں گے، نہ ہمیں سنت کا پتہ چلے گا، نہ فرض کا پتہ چلے گا، نہ عبادات کا پتہ چلے گا، نہ نبی کی سیرت و کردار کا پتہ چلے گا، نہ نبی کی اداؤں کا پتہ چلے گا۔ جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے ہم حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم رسمی مسلمان بن کے زندہ رہیں گے اور دنیا سے چلے جائیں گے، نہ ہمارے ایمان کا خبر ہوگا، نہ ہمارے عقیدے کا پتہ چلے گا۔ اس لیے مومنین اپنے وقت کو غنیمت جانتے ہوئے ہم ابھی سے علم دین کے حاصل کرنے میں لگ جائیں، تاکہ ہم حقیقی مسلمان اور بندہ مومن بن جائیں۔ اس لیے کہ بغیر علم کے کچھ نہیں حاصل ہوتا، بغیر جانکاری کے معرفت نہیں ملتی، بغیر جانکاری کے آپ کسی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری حقیقی منزل تو آخرت ہے۔
آپ بتائیے اگر ہمیں بنگلور جانا ہو اور ہمیں معلوم نہ ہو کہ میں بنگلور جانا ہے، کون سی ٹرین سے جائیں گے، کہاں سے ٹرین پکڑنی ہے، کتنا کرایہ ہے، کون سی ٹرین جائے گی، کتنے بجے جائے گی، کب جائے گی، کس اسٹیشن سے جائے گی، اور ہم چلے گئے بالا گھاٹ اسٹیشن میں، کوئی بھی ٹرین آئی آنکھ بند کر کے بیٹھ گئے، پتہ چلا کہ جب 2 دن کے بعد آنکھ کھلی تو دلی اسٹیشن پہ اتر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ بھائی بنگلور ہے، جس سے پوچھ رہے ہیں تو وہ بھی کہہ رہا ہے بہت بڑے بیوقوف انسان ہو بھائی، ارے تم دلی آ کے اتر گئے ہو اور پوچھتے ہو کہ بنگلور ہے، دلی کیوں اترے؟ اس لیے کہ ہم نے نالج نہیں کیا، معلومات اکٹھا نہیں کیا، علم جو ضروری تھا وہ سیکھا نہیں کہ بنگلور جانے کی ٹرین کون سی ہے، راستہ کون سا ہے، کتنے نمبر کی ہے، یہ نالج تو ہمیں اکٹھا کرنا پڑتا ہے نا۔ ہم ایک بزنس کرتے ہیں، اس کے بارے میں سیکھتے ہیں، ایک دکان کھولتے ہیں، تجربہ لیتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، نالج لیتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہم اتنے بے خبر ہیں کہ ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں ہے کہ جس نبی نے فرمایا کہ علم دین کا حاصل کرنا بقدر ضرورت ہر مسلمان پر فرض ہے، عورتوں پر بھی مردوں پر بھی، ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، یہ ایسا فرض ہے کہ اس کی ادائیگی کے بغیر کوئی فرض ادا نہیں ہوگا، لیکن اس فرض سے ہم اتنے بے خبر ہیں کہ نہ ہمیں پتہ ہے کہ نماز کب فاسد ہوگی، نماز کب ہوگی، ایک نمازی نماز سے کب نکل جاتا ہے، طہارت کا کیا طریقہ ہے، نماز کے واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، وضو کیسے بنایا جائے۔ بھائی ہم سے کیا کہا ہے؟ بقدر ضرورت۔ یہ نہیں حکم ہے کہ ہم عالم بنے، مفتی بنے، ہر مسلمان کیا نام ہے علامہ بن جائے، بقدر ضرورت۔ ضروری باتیں سیکھنا ہم پر فرض ہے، اور اسی فرض پر سارے فرائض ڈیپینڈ ہے، اگر آپ جانیں گے نہیں منزل تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اور ایک اور بیماری کا میں اطلاع کر دیتا ہوں، ہم میں سے ہمارے معاشرے میں یہ بھی پھیلا ہوتا ہے کہ بھائی جیسا آ رہا ہے، جتنی معلومات ہے ہم نماز پڑھ لے رہے ہیں، اللہ معاف کرے گا۔ آپ جانتے ہیں اس کا حشر کیا ہوگا؟ جب میدان حشر میں ہمارے نامہ اعمال تولے جائیں گے اور ہماری کوئی نماز قبول نہیں ہوئی ہوگی کیونکہ ہم علم دین کی روشنی میں اس نماز کو نہیں پڑھے ہوں گے، تو جب ہمارے نامہ اعمال کھلیں گے تو پتہ چلا ہمارے اعمال میں تو ایک نماز بھی نہیں ہے، تو اللہ سے ہم یہ کہہ کے نہیں بچ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہمیں جانکاری نہیں تھی۔ جانتے ہیں ڈبل گناہ، ایک تو نہ جاننا یہ سب سے بڑا گناہ، کیونکہ جاننا فرض ہے ہم پر، ہم اگر نہیں جانیں گے تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ایک گناہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں ہم نے علم دین سیکھا، یہ عظیم گناہ۔ اور علم دین کے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی ایسی غلطی کر گئے جس کی بنیاد پر ہماری نماز نہیں ہوئی، ایک ڈبل گناہ۔ عزیزان گرامی، ہم نبی کے پیروکار ہیں، واقعی میں جب ہم اپنے مذہب کا مطالعہ کریں گے، رسول پاک کی سیرت کو پڑھیں گے، تو ایسا نبی، ایسی پرسنالٹی پوری دنیا میں اب تک نہ آئی ہے، نہ قیامت تک آئے گی۔ اگر صرف ہم اپنے نبی کی سیرت پاک کو پڑھ لیں تو ہماری دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی، اور ہماری زندگی منور، مجلہ، مشفع ہو جائے گی۔ ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے مسکرانے لگیں گے، ہماری سارے مسائل سیرت پاک میں موجود ہیں۔ ہم اگر نبی کے اداؤں کے فالوور بن جائیں تو یقین مانیں ہماری زندگی ایسی روشن اور تابناک ہوگی کہ دوسرے ہمیں فالو کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن کاش کہ ہم علم دین سیکھتے اور نبی کی سیرت کو پڑھتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ برادران ملت اسلامیہ، چند دن بچے ہیں، آپ کثیر تعداد میں درود پاک پڑھیں۔ یقین مانیں سب سے آسان عمل ہے درود پاک کا، سب سے زیادہ ثواب ہے درود پاک کا، بے پناہ برکتیں ہیں۔ ہم نے اعلان کیا ہے، آپ اپنے گھروں میں بچوں کو، بچیوں کو، اپنے گھر کی خواتین کو اس بات کی طرف راغب کریں کہ کثرت سے درود پاک پڑھیں، اتنا درود پاک پڑھیں کہ